کرتا رہے۔ ہمارے پاس میسیجز کافی سارے ہیں جس میں مختلف امراض کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ان کا حل یا علاج پوچھا گیا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ چند میسیجز جو میں نوٹ کر سکا، اس میں سر کے درد کا علاج پوچھا گیا، ایک مستقل قبض کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، خراٹوں کا علاج بھی خلیل بھائی یہ بھی پوچھا گیا، تو اس کو بھی نوٹ فرمائیں، اور جب تک کچھ آپ علاج بتائیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ مزید کچھ میسیجز لے لوں اور پڑھ لوں اس کو، پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی آپ سے علاج پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے گھرانے کے صدقے میں، آپ کی آل و اصحاب کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، مشکلات دور فرمائے۔ کسی بھی طرح کی خارش ہو تو خارش کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا گیا، یہ میں عرض کرتا ہوں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بہت ہی پیاری کتاب گھریلو علاج کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر یہ علاج موجود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں سورۃ المؤمنون، یہ اس کی آیت 14 نمبر آیت 14 نمبر آیت جو ہے اس کا یہ جز ہے، اس کا حصہ ہے، تو یہاں سے اس کو پڑھنا ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ کا جو جز جو ہے، یہ مریض یا تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے، پھونک مارتا رہے، یا پھر کوئی دوسرا شخص جو درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، دوسرا شخص پڑھ کر یہ مریض پر دم کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے مرض میں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کی کال تھی کہ وہ بہت کمزور ہے اور بہت دبلے ہیں، کھایا پیا صحیح لگتا نہیں ہے، تو اس کے لیے مختلف اس کا تو سب سے پہلے یوں کہہ لیں جو اصل سبب ہے اس پر غور کرنا چاہیے، مگر میں ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا جو بھی اس طرح کے کمزور بچے ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کو کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا، طبیب کے مشورے سے اس کو کریں۔ آپ 12 عدد بادام لے لیجئے اور 20 کشمش، 12 عدد بادام اور 20 کشمش، بہت ہی پیارا علاج ہے یہ۔ رات کو اس کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں اور صبح اس کو آپ اچھی طرح چبا کر اس کو کھا لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صبح کو جو ناشتہ ہوتا ہے وہ اچھا کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ایک تعداد ایسی ہے کہ جو صبح کا ناشتے پر توجہ نہیں دیتے ہیں، بچے بھی بعض اوقات جلدی میں اسکول ایسے ہی چلے جاتے ہیں، مدرسہ چلے جاتے ہیں، تو صبح کے ناشتے پر توجہ دیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کھجور، 5 کھجور 1 گلاس دودھ کے اندر آپ اس کو ملک شیک بنا کر اس کو بھی پیتے رہیں تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوری کے اعتبار سے بہت بہتر علاج ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خلیل بھائی، یہ بھوک کم لگنے کی یا کمزور رہ جانے کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ رات کو نیند کم کی جاتی ہو؟ جی وہی میں نے عرض کیا کہ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو سبب پر غور کیا جائے، جیسے نیند پوری نہیں کرتے ہیں یا پھر نیند پوری نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بے وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو پھر ایک بھوک کا ایک اگر جیسے ٹائم ٹیبل ہو کھانے کا تو اس سے بھی پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں نہیں کھائی جاتی جو کھانی چاہیے، جیسے بعض بچے ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، تو وہ پاپڑ کھاتے رہتے ہیں، چپس کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح باہر کی آلتو فالتو چیزیں کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھاتے تو ہیں مگر کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کھانے کے علاوہ سب کھا لیتے۔ ہاں، تو پھر یہی ہے کہ ان کی یہ چیزیں بند کی جائے۔ جب یہ چیزیں بند ہوں گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ دوا بھی صحیح معنوں میں اثر کرتی ہے۔ اگر یہ سب چلتی رہے تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال مزید اگر آپ کچھ کمزوری کے اعتبار سے بنا کر کھانا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مغز بنولا یہ کپاس کے بیجوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ 60 گرام لے لیجئے۔ سنگاڑا لے لیں 60 گرام، اس کے اندر آپ 30 گرام آپ سفید زیرہ ملا لیں اور 100 گرام مصری، یہ 4 چیزیں لے لیں، مغز بنولا، سنگاڑا،
60 گرام اور 30 گرام سفید زیرہ، 100 گرام اس کے اندر مصری شامل کر لیجئے. اس کو جو ہے صبح شام دودھ کے ساتھ 1 چمچ استعمال کریں، چھوٹی چمچ، تو اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا. جوڑوں کے درد کا روحانی علاج پوچھا گیا تھا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی یو پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح چلتے پھرتے یا سلامو بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. درد سر کے حوالے سے علاج پوچھا گیا. درد سر کا علاج ایک یہ بھی ہے، استو خدوس کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام. اور نمبر 2 خشک دھنیا. خشک دھنیا آپ نے لینا ہے، یہ اس کو کشنیز بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 36 گرام، جسے کہا جاتا ہے 3 تولہ، اور 4 تولہ تقریباً 50 گرام کے آس پاس آپ نے استو خدوس نامی جڑی بوٹی لینی ہے. ٹھیک. اب تیسری چیز ہے کالی مرچیں. کالی مرچیں تقریباً 1 تولہ. ان تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے، پیس کر صبح شام 1 چمچ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا. اس درد سر کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان پر بھی غور کر لیا جائے. بعض اوقات نظر کمزور ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اسی طرح قبض وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں. اگر کوئی ایسا خاص سبب نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ آپ طبیب کے مشورے سے علاج کریں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا. بہت اچھا علاج ہے. اسی طرح سے قبض کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو اس کے لیے آپ امرود کا، جیسے ہمارے یہاں موسم ہے آج کل، تو امرود اگر کھائے جائیں تو یہ امرود بہت اچھا ہے قبض کے اعتبار سے. اسی طرح سے انجیر ہے، 3 انجیر روزانہ دوپہر رات کے کھانے کے بعد اگر کھا لی جائیں یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح دودھ کے اندر بھی اگر پکا کر رات کو انجیر کھا لی جائیں، جیسے 4-5 انجیر دودھ میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے اور پھر وہ دودھ بھی پی لیں، انجیر بھی کھا لیں، تو اس سے بھی قبض وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے. اس بغول کی بھوسی کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی فائدہ کرتی ہے. ٹھیک. یہ ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے، سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں تو اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا. پھر بھی بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو دائمی قبض کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے پہلے اپنا باقاعدہ علاج کروائیں. تو اس کے بعد جب علاج ہو جائے تو اپنے استعمال میں دودھ کے اندر 1 چمچ بادام کا تیل یا کسٹر آئل ڈال کر پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ قبض کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. قلبی جو دائمی یہ باقاعدہ ایک مستقل علاج کروائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، یا ایسے اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھ کے ٹوٹکے وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹکا بھی اتنی جلدی سوئچ کرتے ہیں کہ جب تک نیا ملاقاتی ملے گا نہیں نا تب تک تو پرانا ٹوٹکا چلتا رہے گا. جیسے نئے بندے سے ملے تو ٹوٹکا بھی بدل گیا. اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کے بتانے سے یا ہمارے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہمارے سامنے آپ کچھ بھی جب عطا فرماتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، تحریر بھی کچھ علاج لکھتے ہیں تو یہی اس میں سمجھاتے ہیں کہ اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. اب بعض لوگ جیسے ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے لوگوں کو ایک تو یعنی کہ علاج پوچھتے رہتے ہیں یا علاج یعنی مشورے سے نہیں کرتے. جو جہاں مشورہ کرنا چاہیے وہاں مشورہ کر کے علاج کیا جائے. اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ قبض کا علاج، قبض کے 100 اسباب ہوتے ہیں مختلف. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں ان کے معدے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کئی دن انہیں جیسے واش روم کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ پراپر علاج ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹروں کو بھی بعض اوقات دکھاتے ہیں، حکیموں کو دکھاتے ہیں تو وہ اس کا جو صحیح لوگ ہوں گے تو وہ پراپر اس کا علاج بتائیں گے. تو وہ علاج کروانے کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھا لو، یہ تو وہ ایسی پھکی ہے لکڑ پتھر ہضم. ٹھیک. تو حالانکہ وہ جب وہ لے لیں گے تو بچوں کے نازک سے ہر شخص کے اندر جیسے اندر ربڑ کی مشینری ہے پوری، تو وہ ایک نازک آتے ہوتی ہیں نازک، تو اس کے اندر وہ تیز دوائیں جا کر جو ہے وہ قبض کا معاملہ تو حل کر دیتی ہیں لیکن اندر زخم پیدا کر دیتی ہیں، پھر نئے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی علاج، جب کوئی طبیب آپ کا جو قابل اعتماد ہو، ڈاکٹر ہو، تو آپ کو جب باقاعدہ علاج کا مشورہ دے تو پراپر اس کا علاج کیا جائے. اس کے بعد کبھی اگر پھر یہ اتفاق سے کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا گھریلو ٹوٹکا کرنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب ایک مرض بن چکا ہے تو اب اس کو مشورے سے، طریقے سے باقاعدہ اس کا پورا علاج کروایا جائے. ٹھیک ہے. یعنی جب دیکھ لیں کہ ایک چیز جان نہیں چھوڑ رہی اور کوئی بھی بیماری ہے وہ لانگ ٹائم چلتی جا رہی ہے تو پھر باقاعدہ ہی علاج بہتر. ابتدا میں بھی جیسے کوئی بھی علاج بیماری ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح. تو ابتدا میں بھی اس کا علاج کروایا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جیسے اتفاق سے درد سر ہوا اور آپ نے کوئی ناریل کا پانی پی لیا گھر کے اندر
یا طبیب کے مشورے سے کوئی علاج آپ نے گھر کے اندر کوئی پھکی بنا کے رکھی ہے وہ کھا لی، اب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اب جا کر علاج کروانا چاہیے، باقاعدہ کروانا چاہیے۔ اور بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وہ جیسے دل کی طرف درد ہوتا ہے تو وہ کوئی اٹیک کا پرابلم تو نہیں ہے، کچھ ایسی بات تو نہیں ہے، تو یہ کہ خود ڈاکٹر حکیم بننے کے بجائے ہمیں جو ہے نا مشورے سے ڈاکٹر یا حکیم اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے مشورے سے آپ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم جل وعلا ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کو جمعے کے دن کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی ایک میسیج اور ہے، اس کا بھی اگر آپ حل ارشاد فرما دیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ چہرے پر دانے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بعد میں اسکن بلیک ہو جاتی ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرے پر دانے وغیرہ ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ نہ کھایا کریں۔ بڑے کا گوشت یعنی بڑے جانور کا، گائے کا، بھینس کا، یہ گوشت جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، منع ہے یہ کھانا، اس میں یہ مرض کو بڑھا دے گا۔ اب یہ مزید اس کے لیے انڈا اور مچھلی بھی ایسے مریضوں کو منع ہوتی ہے، ٹھیک، وہ یہ نہ کھائیں۔ باقی رہا علاج کے اعتبار سے تو علاج کے لیے آپ اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتا ہے، یہ 10 دانے لے لیجئے، اور گلاب کے پھول ہیں یہ آپ تقریباً 10 گرام یہ لے لیں، اور تقریباً اناب کے نام سے بھی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ 5-6 دانے اناب کے، 8-10 دانے جو ہے آپ اس کے منڈی بوٹی کے، اور گلاب کے پھول تقریباً 10 گرام، ان تینوں چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، اور اگر قبض بھی ہو تو 10 گرام اس کے اندر سنا مکی بھی ڈال لیجئے، تو یہ رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیا جائے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ کرتا ہے۔ کچھ نہ ملے صرف اناب کے 10 دانے رات کو پانی میں بھگو کر صبح اس کا پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ جی، اللہ کریم جل وعلا ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر